السلام علیکم، نمسکار، ست سری اکال اینڈ گڈ ایوننگ. میں ہوں ارزو کاظمی اور آپ ہمیشہ کی طرح دیکھ رہے ہیں پوائنٹ آف ویو. اور آج ہمارے ساتھ طارق فتح صاحب ہیں. بہت شکریہ سر کہ آپ نے جوائن کیا. طارق صاحب کو تھینک سب یو ویری جانتے مچ. ہیں، آتھر بھی ہیں، انالسٹ بھی ہیں، جرنلسٹ بھی ہیں. اور آج سر مجھے پہلے سے ہی ہنسی آ رہی ہے. میں آپ سے جو سوال کر اس کے لیے مجھے ہنسی پہلے ہی آ رہی ہے کہ ہم شروع تو خیر آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہم نے ایک آرٹیکل ہے جس کو ڈسکس کرنا تھا، لیکن شروع میں سر میں آپ کو بتاؤں کہ عمران خان صاحب اپنے فارن منسٹر کو لے کے، شیخ رشید صاحب کو لے کے، سینیٹر اور منسٹر پتہ نہیں کتنی بڑی ان کی اپنی بیگم کو لے کر، جو لیٹسٹ بیگم ہے، بیگم بھی گئی ہیں اور وہ سعودی عرب پہنچے اور وہاں پہ زکوٰۃ اور فطرانہ جو ہے اس کا پروجیکٹ ان کو مل گیا ہے. اور ہر سال میرے خیال ہے وہ زکوٰۃ فطرانہ کلیکٹ کرنے سعودی عرب جایا کریں گے. اور اس طرح سے انہوں نے ایک جتنے بھی 70 72 74 جتنے سال بھی ہو گئے پاکستان کو، پہلا پرائم منسٹر ہے جس کو کیا وہ زکوٰۃ اور فطرانہ بھی جو ہے وہ سعودی عرب سے ملا کرے گا. یہ پراپر یہ ایک پروجیکٹ انہوں نے لانچ کیا ہے. جی گورنمنٹ نے گورنمنٹ نے سعودی عربیہ کی پرائیویٹ جو عید کی نماز کے بعد جو پیسہ بٹتا ہے وہاں اس کا سر سیریسلی اس کا نام تو یہی ہے جو وہاں پہ لکھا ہے، وہ یہی ہے. پروجیکٹ کا نام یہی ہے کہ جی یہ زکوٰۃ اور فطرانہ یہ لیا کریں گے. بلکہ اگر آپ مجھے جیسے عیدگاہ میدان پرمیشن کے دیں، باہر لوگ کھڑے میں ہوتے ان کی ایک پکچر بھی آپ کو دکھا دوں جو ان کے ہیں. منسٹر بیٹھے ہیں. اور اس کے پیچھے دیکھیں، پہلے تو یہ دیکھیں نا یہ کیا لکھا ہوا ہے. Inauguration of Zakat Al-Fitr project in Pakistan. اور یہ ان کے منسٹر بیٹھے ہوئے ہیں، مراد سعید، اور باقی عمران خان صاحب خود بھی گئے ہوئے ہیں، یہ شیخ تو رشید پرانی بھی گئے تصویر ہیں. ہے. لیکن بہت لوگ گئے ہیں ان کے ساتھ. کئی لوگ جو ہے عمران خان صاحب کے ساتھ گئے ہیں. اور ان کو اس ملے میں گا بھی یا نہیں ملے گا؟ What happens if they مل don't? گیا ہے نا، ان کو مل گیا ہے. یہی پروجیکٹ ان کو دے دیا ہے. یعنی یہ منسٹری ٹائپ کی ایک الگ ڈپارٹمنٹ ہوگا جو کلیکٹ کرے گا. جی Oh my God. اور یہ ان کو ملے گی. اور یہ پہلے پرائم منسٹر ہیں پاکستان کے جن کو یہ اس طرح کا بھی کچھ آفر کر دیا گیا ہے سعودی عرب کی طرف سے. اور یہ اس پہ بہت خوشی ہے اور لوگ اس پہ طرح طرح کے جوکس بنا رہے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا یہ کہ کس طرف جا رہے ہیں، یہ کہ کس قسم کی یہ فورن پالیسی لے کے چل رہے ہیں؟ آج وہ ہمارے دوست جو بلوچ میں مری قبیلے کے سردار مہران مری لندن میں رہتے ہیں، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا تھا کہ پاکستان ہیز گون بینکرپٹ or is heading spiraling down, the economy is towards a complete bankruptcy. تو یہ تو ایسا لگتا ہے کہ it has already reached it. I have never heard of a leader of a sovereign country, a prime minister. یہ ہو سکتا ہے میں نے پڑھا کہ ایڈ کے لیے ورلڈ یہ بینک کے ساتھ اور ان سب کے ساتھ ہو، but I have never heard the taking of aid in the Islamic sense. ایگزیکٹلی یہ تو بالکل آپ جیسے کوئی جو بھیک مانگتے ہیں یا جن کو بہت ضرورت ہوتی ہے، باہر بیٹھے ہوتے ہیں سڑک پہ، ان کو دیتے ہیں. زکوٰۃ فطرانہ نام دیکھیں نا جو ورڈ یوز ہو رہا ہے. کی نماز کے بعد it's separate from zakat, which is 2.5% of your wealth, but states don't go to collect wealth. Wealth تو ٹیکس پے کرنی ہوتی انڈیویجول کو، اور اس کے بھی ڈٹرمنٹس ہیں کہ وہ کون کلیکٹ کر سکتا ہے. یہ زکوٰۃ ہی کلیکٹ کرنے پہ پہلی اپوسٹسی وار ہوئی تھی اسلام میں، آپ کو پتا ہے؟ جب حضرت ابو بکر خلیفہ بن گئے اور انہوں نے کہا اچھا اب زکوٰۃ کلیکٹ کرنے کے لیے میں آیا ہوں، تو زکوٰۃ دینے والوں نے کہا آپ کو کس نے بٹھا دیا وہاں پہ؟ Who are you? وہ خبر ای میل تو نہیں تھا نا زمانے. So people who refused to pay him zakat were declared apostates, یعنی کافر. And the first war of apostasy was launched, جس میں 20,000 صحابی مارے گئے کیونکہ وہ زکوٰۃ کس سے لے کے کس کو دینا تھا یہ جھگڑا چل رہا تھا، جس میں بی بی فاطمہ کا فتح کا گارڈن بھی قبضہ کیا تھا اور انہوں نے اپنی بیٹی عائشہ کو دے دیا تھا، کہا کہ پیغمبروں کی بیٹیاں انہیریٹ نہیں کر سکتی، ان کی بیویاں انہیریٹ کریں گی. وہ کوئنسیڈنس آ کے ابو بکر کی
بیٹی جو تھی وہ عائشہ تھی. تو یہ قصے یہ ایسے لگ رہا ہے کہ وی آر گوئنگ ان ریورس گیئر اینڈ بہت ہی ہماری شدت سے ضرورت ہے کہ ہم کسی طرح 6 7ویں صدی میں پہنچ جائیں اور پھر وہی گٹھلیوں کا کاروبار کریں اور ان کا پیشاب پئیں اور یہ سب جو اس زمانے میں تھا. اٹ از ریئلی اسپائرلنگ ڈاؤن انٹو نتھنگنیس. دیٹ مینس اسٹیٹ کے پاس پیسہ نہیں ہے. اور وہ کس پہاڑی پہ رہتے ہیں پرائم منسٹر ہمارے؟ کوئی ہے نا علاقہ؟ ہاں بتائیے. بیگم بھی ان کی چوتھی وائف بھی ویسی ہیں, وہ بھی جادو کر رہی ہیں, یہ بھی جادو کر رہے ہیں. مجھے یہ عجیب لگتا ہے کہ پاکستانیوں کو کوئی شرم حیا نہیں رہتی. وہ کس طرح اپنے آپ کو تبدیلی, مطلب یہ obviously this is the تبدیلی he thought about. It is remarkably embarrassing. It is embarrassing. اور یہ بڑے خوش ہو کے بتا رہے ہیں, بڑے چھوڑ کے بتا رہے ہیں کہ you are given the leaders that you deserve. ایگزیکٹلی. اور اسی سے اگر ہم جوڑیں جو ہم آج بات کرنے لگے تھے, ڈاکٹر پرویز خود بھائی کا آرٹیکل جس میں انہوں نے یہی کہا کہ انڈیا بھی ہم سے آگے چلا گیا اور بنگلہ دیش بھی ہم سے آگے چلا گیا ہے ہر چیز میں, چاہے وہ ان کی اکانومی ہو چاہے ایجوکیشن ہو. تو کیا کہیں گے آپ, کیسا لگا آپ کو ان کی بات؟ نہیں دیکھیں, پروفیسر وڈ بوائے جو ہے ویسے MIT کے کوئی معمولی شخص تو نہیں ہے. وہ ان کی بد نصیبی کہ وہ کہاں پیدا ہوئے اور کہاں he is swimming in upstream in a river full of filth. میں یہ کہوں گا نا کہ آپ اکیلے کیا کر سکتے ہیں. بڑے ذہین لوگ رہتے ہیں پاکستان میں. I can tell you that what they write is better than what I sometimes read in Western newspapers. چاہے سیٹھی صاحب ہیں یا یہ پرویز خود بوائے ہیں, باقی لوگ بھی. But that country does not deserve these people. یہ میں بتاؤں گا کہ پرویز خود بوائے نے جو آرٹیکل لکھا اس میں انہوں نے تھوڑی سی طنز بھی, تھوڑی سی سیاست اور تھوڑی ریالٹی دکھانے کی تھی. لیکن کیا کوئی پاکستانی پڑھ سکتا ہے وہ؟ I doubt it very much. جو پاکستانی ہمارے یہاں رہتے ہیں ان کو بھی نہیں سمجھ میں آئے گا کہ پرویز خود بوائے کیا کہہ رہا. وہ اسی میں لگ جائیں گے, ارے میں جانتا ہوں انہیں, جب لاسٹ ٹائم آئے تھے میں ان کو ڈنر پہ لے کے گیا تھا. اس ٹائپ کی ہماری جو میجرنگ سسٹم ہے آف انٹلیکٹ, یہ وہ کہ ارے فیض صاحب کی ٹکٹ میں نے دی تھی تو آپ نہیں مل سکتے. ایسا بھی میں آئی ایم ٹیلنگ یو دا ٹروتھ. یہ فلانا آدمی آیا ہوا ہے ٹی وی ہوسٹ, ایک مجاہد بریلوی ہیں, تو جنہوں نے ٹکٹ پہ کی ہے وہ سنبھال کے رکھ لیتے, بولے نہیں آپ سے نہیں مل سکتے سر, وہ ہم نے ان کو خریدا ہوا. اور یہ تمام آپ کے جو انٹلیکچوئلز ہیں یہ ایکسپٹ کرتے ہیں یہ بارگین کہ جو ٹکٹ ہماری خریدے گا وہی ڈٹرمن کرے گا آئٹنری کیا. تو بیچارے پرویز خود بوائے وغیرہ یہ لکھ کے کون ہوتا تھا لکھے موسیٰ پڑھے عیسیٰ, اس ٹائپ کی بات ہے. I don't think anyone reads a newspaper in Pakistan anymore. اور ان کی جو جن سے میں جانتا ہوں, none of the people I know get a newspaper delivered at their home. اور ان کا بہانہ ہوتا ہے آج کل تو بھائی صاحب سب کچھ انٹرنیٹ پہ چل گیا. ارے بھائی انٹرنیٹ پہ چل رہا, ہاتھ میں دو طرف اخبار پڑھا ہے نہیں پڑھا. No, they don't read books, they nothing. audible.com سے آ جاتا ہے ہمیں تو جو ریکمنڈیشن ہے. ارے بھائی تمہیں کچھ نہیں آتا, تم one of the most illiterate nations on earth who are very capable and bright people. دیکھیں آپ پاکستان میں آپ جو کچھ کہہ لیجئے, some of the considering the situation کتنے ذہین لوگ پیدا ہوئے ہیں وہاں پہ. انڈیویجولی آپ دیکھیے, چاہے سندھ ہے, چاہے آپ فرنٹیئر لے لیجئے, ولی خان سے لے کے GM سید اور کون پنجاب کے اندر بھی. But we cannot read and we cannot handle the truth. تو جو پرویز خود بوائے نے سوال ایک امیجنری اسلامک کنٹریز کے ایمبیسڈرز سے سوال اٹھوائیں کہ سر
پلیز سر پرائم منسٹر آف پاکستان کہ بھائی آپ کو کیا تکلیف ہے فرانس سے؟ مزے کی بات الجیریا کو نہیں ہے, موراکو کو نہیں ہے, ٹونیشیا کو نہیں ہے, جہاں فرینچ بولی جاتی ہے اور جو جہاں ان کے رہنے والے دے فارم اے ویری لارج سیگمنٹ آف دی فرینچ مسلم پاپولیشن, ان کو فکر نہیں ہے. وہ پاکستان ہی ہے جس کو فکر ہے کہ وہ کارٹون بنا دیے تھے ہم اب کے مان جانے. اور پھر پرویز بھائی سوال کرتے ہیں کہ بھائی ہم بھی اپنے نکالیں کیا امبیسڈر؟ کیوں نکال دیں بھائی؟ تو اٹ از اے فائن پیس آف ورک. یہ ایکچوئل جو ان کا آرٹیکل ہے مجھے آپ ہی پوسٹ کر دیں مجھے, because I want to collect it. It is a unique form سر of. وہ سیٹرڈے کو آیا تھا, سیٹرڈے کو ڈاؤن میں آپ کو پوسٹ کر دوں گی, ڈیفینیٹلی آئی ول سینڈ اٹ ٹو یو. پوسٹ کر دیں, میں فریم کر کے لگا دوں گا, کیونکہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس طنز یا جو اس ٹائپ کی کوشچن آنسر انہوں نے کیا ہے شاید عقل آ جائے. جو ہمارے 10-12 دوست یہاں ہیں جو دن میں 4 روزے رکھتے ہیں, ان کو پڑھا دیں گے کہ بھائی تم پہ کفر کا بھی الزام لگا تب بھی تم پیار تمہیں بہت. لیکن سر جس طرح سے انہوں نے بات کی ہے اسی سے مجھے ایک چیز اور یاد آ رہی ہے. کچھ دن پہلے انہوں نے اپنے یہاں کے جو ہمارے جو امبیسڈرز ڈفرینٹ کنٹریز میں ہیں ان کی بھی بڑی کلاس لی, اس پہ سب نے بڑی واہ واہ کی کہ جی بڑا اچھا کام کیا عمران خان صاحب نے, اپنے امبیسڈرز کو ذرا لتاڑا ہے, ذرا ان کو کھچائی کی ہے کہ جی آپ کے یہاں سے آپ کوئی انویسٹمنٹ لے کے نہیں آتے, آپ کوئی اچھی چیز لے کے نہیں آتے. تو کسی نے بڑا اچھا کہا کہ کچھ ہوگا تو امبیسڈرز لا پائیں گے نا, صرف امبیسڈرز کے کہنے سے تو کچھ نہیں آ جائے گا. آپ کنٹری میں جو ہے آپ کیا ایک جو ہود بھائی نے بھی لکھا ہے کہ ٹی ایل پی جو ایک انہوں نے کہا جی بین آرگنائزیشن ہے, ٹیررسٹ ہیں, یہ ہیں وہ ہیں, جنہوں نے 700 پولیس والے مار دیے ان کے, اور اس کے بعد انہوں نے ان کو پھر دوبارہ جی بات ہو گئی اور سب ختم ہو گیا, ان کے لوگ بھی چھوڑ دیے, ایون انہوں نے الیکشن میں بھی حصہ لے لیا کراچی کے. تو یہ کیا میسج کیا جا رہا ہے دنیا کو پاکستان کی طرف سے, آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ پاکستان از اے اسٹیٹ اسپانسر آف اسلامک ٹیررزم کے علاوہ اور کوئی ڈیفینیشن نہیں ہے. پاکستان کی پیدائش ہوئی ہندوستان پہ حملہ کر کے. آزاد ہند فوج کے بھی جو لوگ آئے تھے نیتا جی کے ساتھ ڈس بینڈ ہو کے, ان کو بھیج دیا گیا تھا سرحد حملہ کرو. تو ہم نے ابتدائی عشق سے یہ کیا ہے کہ ہمارا کام ہے امت کو ہندوستان پہ غزوہ ہند کرنے کی اور تمام ہندوؤں کو مار کے تاکہ روز قیامت آئے. یہ بلیف ہے, دس از دی ریکگنائزڈ بلیف اباؤٹ غزوہ ہند. اور نصر من اللہ فتح قریب آپ کی آرمی کا سلوگن ہے کہ جلدی سے فتح نصیب ہو ہمیں, جلدی سے ہم اپنے کام کر کے روز قیامت آئے, جان چھوٹے اس دنیا سے. So is it wrong to say that we aspire for death? And if that is so, we have turned faith into a death cult. جم جونز گئے تھے نا گیانا, 400 لوگوں کو لے کے انہوں نے کولیٹ پلا دی کہ اب جانا ہے سرکار سے ملنے, تو 400 لوگوں نے زہر پی لیا تھا and they all died. اپنے ڈیڈ سے پوچھئے گا, جم جونز اینڈ ہز 400 پیپل, یہ ڈرنکنگ دی کول ایڈ جو ایکسپریشن ہے یہ وہیں سے آیا. ان سب کو پتا تھا کہ اس کول ایڈ میں زہر ہے, مرنے والے ہیں, لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی جان دینے کے لیے تیار تھے, مر کے چلے گئے. ایسے کراچی میں ایک دفعہ کچھ لوگ آئے تھے جو ٹرنکوں کے اندر تیر کے وہاں جانا چاہتے تھے, شیعہ جو جگہیں ہیں عراق میں, وہیں ڈوب کے کراچی میں مر گئے. تو when you turn your mind towards death and death is your ultimate goal, تو کیا زکوٰۃ دینا, کیا فطرہ لینا, خود ہی death تو eventually come is the only truth. اس کی گارنٹی ہے, کوئی نہیں کہہ سکتا I give you 100% guarantee you will die one day. ارے بھائی 30 بار خان کہاں کے بن گئے, یہ تو پتا ہے ہم سب کو. ہم کہہ رہے ہیں کب ہوگا اور کس کو ساتھ لے کے جائیں گے. So we have become messengers of gloom and doom, جو آپ کو دوسری اسلامک کنٹریز میں نہیں ملے گا. آپ کو یہ باولا پن نہ بنگلہ دیش میں ملے گا نہ انڈونیشیا میں ملے گا. انڈیا کا یو پی اور بہار کے لوگوں نے پاکستان بنایا تھا, تو انڈیا کے مسلمانوں میں اور پاکستان کے جو پڑھے لکھے اردو شاعری کرنے والے جو
ہر شعر کے بعد پھر رکتے ہیں کہ واہ واہ ہوئی یا نہیں ہوئی, کیونکہ انہوں نے جھوٹ بولنا ہوتا ہے شاعری میں. یہ پوری ایک نسل بن گئی ہے فیک تھاٹ بیررز. وہ جنازے کو ادھر سے ادھر گھماتے رہتے ہیں, کندھا دے دو کندھا دے دو, وہ دفناتے نہیں آپ جھوٹ کو جو 1947 اگست 14 کو آپ نے اٹھایا تھا کہ اللہ کی بنائی ہوئی زمین کو آپ نے 10,000 سال بعد کاٹ دیا انگریز کے کہنے پہ. اگر اللہ تعالیٰ کو یہ منظور تھا کہ ہندوستان میں سارے مسلمان ہوتے تو کر دیتے بھائی, ایران میں بھی تو ہو گئے, عراق میں بھی ہو گئے, مصر کے اندر بھی ایک بھی نہیں بچا کوئی, لیبیا, ادھر ادھر جہاں بھی آپ جائیے 100% جہاں مسلم میجورٹی ہوتی وہاں تو میجورٹی ہوتی, وہاں مائنورٹی ہوتی نہیں ہے. ایران میں کوئی زوراسٹرین بچا ہے, نوروز ووروز بنا لیتے ہیں, لیکن انڈونیشیا میں بھی ان کے ہندو فیسٹیولز مانتے ہیں, سب کچھ ہے. میں بار بار ریپیٹ کرتا ہوں ان کے پریزیڈنٹ کے پوتے کا نام نریندر ہے. تو لیکن یہ واحد لوگ ہیں ہم پاکستان جن کا زندگی میں اور کوئی مقصد نہیں ہے سوائے ہندو ہیٹریڈ, عیسائی نرسوں کو مارنا, ہندو بچیوں کو کڈنیپ کرنا, مولوی کنورٹ کر رہے ہیں, بچیوں کو ریپ کر رہے ہیں. وہ آپ نے ویڈیو شیئر کیا تھا, بچے کو تراوی سے نکلا, اس کی ٹانگیں توڑ دی. ارے ہم تو تراویوں میں جو سدھے میں جاتا تھا اس کی ٹانگ کھینچ لیتے تھے, وہ فلیٹ ہو جاتا تھا اور بھاگتے تھے 10-12 لوگ. وہ پیچھے گالیاں والی دیتے ہوئے آتے تھے, لیکن کس کو پتا تھا کہ ایک وقت آئے گا پروگریس کر کے ونڈوز جیسے 10 NT 22 چل رہا ہے, اس کے اندر ٹانگیں توڑی جائیں گی. اب صرف قصور آپ کا کیا, آپ تراوی سے بور ہو کے ہٹ گئے. ارے تراوی میں جا کے کتنے لوگ عبادت کر رہے ہوتے ہیں, وہ تو گھر میں سوچ رہے ہوتے ابھی شاپنگ کرنی, یہاں سے جانا ہے, بلیک آؤٹ کرا ہوا ہے, گاڑی پارک کہاں کی, ارے ڈرائیور کے چابی کہاں ہے. آپ کی نہ زبان میں آپ نماز پڑھ رہے, نہ کچھ آپ کو پتا ہے کیا. لیکن سر اتنی جہالت کیوں ہے یہاں پہ بھی؟ جیسے میں نے ایک اور بھی ویڈیو میں نے بنائی تھی جس میں بتایا تھا کہ میاں والی کا اتفاق سے وہ آدمی ہے اور اس نے اپنی 3 چھوٹی بچیوں کو مار دیا. چوتھی بچی پیدا ہوئی تو بڑی 3 بچیاں جو جن کی عمر 1-1.5 سال پھر 3 سال 5 سال تھی, ان کو مار ڈالا, اور تینوں کو, اور کہ جی بیٹا کیوں نہیں ہوا چوتھی دفعہ. اور اسی طرح سے ایک مولوی صاحب کی وہ ویڈیو بھی میں نے شیئر کی تھی اپنی ایک ویڈیو کے اندر, کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کوئی کرونا شرونا نہیں ہے اور یہ صرف ڈرانے کے لیے ہے, اور پھر چلا رہے ہیں کہ مومنو تم مرنے سے ڈرتے ہو, جب کرونا نہیں تھا تو کیا لوگ مرا نہیں کرتے تھے. عجیب باتیں, عجیب قسم کے کہتے ہیں یہ تو صرف کافروں کے لیے کرونا, ہمیں نہیں ہوگا. ہاں تو کیا ان کو ہوگا یا نہیں ہوگا. دیکھیے یہ سوال آپ کا یہ تھا, یہ کیوں ہے, یہ اتنے جاہل کیوں ہیں, اور جاہل صاحب ادھر ہی کیوں ہیں؟ اسلامک کنٹریز تو اور بھی بہت ہے, سب سے زیادہ جاہل ادھر ہی کیوں ہیں؟ اسلامک ٹیررسٹ کو اپنا دیش کا پتا ہوتا. کوئی ٹرکی سے نکلا ہوا چیچن, آپ کو بیسلان یاد ہے جو اسکول کے اندر چیچن جہادیوں نے حملہ کیا تھا ماسکو میں, ان کو پتا ہے وہ چیچن ہے, وہ چیچنیا کی آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں. ان کو تو پتا ہی نہیں ہے کہ یہ چاہتے کیا ہیں. They hate the people who are their ancestors. یہ آپ کو اور پوری دنیا میں کہیں نہیں ملے گا, نہ ٹرکی میں, نہ عربیہ میں, نہ انڈونیشیا میں, نہ بنگلہ دیش میں, نہ آپ کے افغانوں کا. کوئی ہر آدمی کی زبان, کلچر, کھانا پینا اٹھنا ہوتا ہے. یہ واحد لوگ ہیں پاکستانی کہ انہوں نے جعلی زبان, جعلی کھانا, کبھی مدینے کی ڈیٹس, ارے صاحب کیا, ارے بھائی اسرائیلی ڈیٹس کھا کے دیکھو پاگل ہو جاؤ گے. We are crazy. ہم نے قادیانیوں کیسے مارا؟ ایسے تو نہیں بھاگے کہ بہائی ایران سے اور احمدی پاکستان سے نکل کے ان کے ہیڈ آفیسز حائفہ میں ہیں اسرائیل میں, جا کے دیکھیں کسی دن. وہ واحد جگہ جہاں وہ چین سے رہ سکتے ہیں وہ جگہ ہے جہاں کوئی مسلمان نہیں جاتا تھا. یعنی جب تک خلیفہ تھے اور جو کچھ بھی تھا, کسی ایک نے جیروسلم میں خلافت نہیں بنائی. آپ یہ تو پتا ہے نا, nobody ever said کہ هذا جیروسلم is me. No, آج وہ لڑ رہے ہیں, پہلے کا کوئی کلیم ہی نہیں ہے. تو پاکستانی اس میں
انسپائر ہوتا ہے کیونکہ اس کو اپنی زمین سے بڑی نفرت ہے. There are no other people who hate the land they were born in and claim that they are from somewhere else. یہ جو کانٹرڈکشن ہے یہ جب تک سیٹل نہیں ہوگی ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے آگے. اس میں پاکستان کے بھی ٹکڑے ہوں گے کیونکہ کوئی بلوچستان کا مجھے نہیں پتا آدمی جو آزادی نہیں چاہتا. سندھ کے اندر آزادی کی موومنٹ ہے, فرنٹیئر میں پختونستان کی موومنٹ کتنی پرانی ہے. تو سرخ پوش جو ہوتے تھے وہ رہ گئے کہ اردو بولنے والے, اور وہ آ کے پنجابیوں کو بیوقوف بنا کے ان پنجابیوں کو اردو بلوا دی, اور بتائیے ایک عجیب نہ گھر کا نہ گھاٹ کا رہ گیا بنگلہ دیش میں. اب سو وی آر فنڈامنٹلی ہیٹرز. ہمیں ٹارگٹ چاہیے. ہم آج کس کی نفرت کریں گے؟ ابو تو ابو کہتے ہیں اچھا بیٹا بنگالی ہو گئے, ملیالی ہو گئے, ملاباری والوں کو بھی نکال دیا, گون بھاگ گئے, زورسٹرین بھی نہیں رہے. بیٹا ایسا کرو بھائی کو مار دو. اچھا ابو ہاں مار دو, کسی کو مار دو. ہم تو آپ کو پتا ہے کیا پتا وہ امام حسین کی اولاد ہو, مار دو. شیعہ مار رہے ہیں نا, یمن میں مار ہی رہے ہیں نا. وہ کربلا کی لڑ رہے ہیں یمن وہ میں. تو سر ان کو کوئی نہ کوئی چاہیے نا مارنے کے لیے, کوئی شیعہ چاہیے, کوئی سنی چاہیے. عادت پڑ چکی ہے نا مارنے کی. عادت پڑ گئی تو پٹائی ہوگی ایک دن. مذاق اڑا رہے ہیں انڈینز کی کہ چائے آپ کو کیسی لگی ہے, بڑے خوش ہو جائے. جے ہند بولتی ہے لاسٹ میں. چائے لوگ چائے کے اوپر لکی ہے, پاکستانی محفلوں میں جا کر ہنس دیتے. آپ کو سمجھ نہیں آتی اس میں کس چیز کی ہنسی ہے بھائی. جب تم گئے تمہیں اتنی پٹائی ہوتی ہے, تم اما اما کر کے واپس آتے ہیں تمہارے فوجی, اما میڈل دے دو میڈل دے دو. اتنے بڑے میڈل یہاں سے وہاں تک چل رہے ہوتے ہیں, چھنک چھنک, جیسے پائل نہیں ہوتی پاؤں میں, وہاں باندھا کرے میڈل اپنی. کہاں سے آئے میں نے پہنے سر ایسے میڈل پہن کے. ارے تم نے کراچی تک کو تو حکومت اسٹیبلش نہیں کی, ایم کیو ایم نے تمہاری پٹائی کر دی. اور میں نے بھی جم کے اچھا میں نے نہیں دیکھا, میں بھی پہن کے آؤں گا, پاؤں میں پہنوں گا میڈل اس پہ. لیکن یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو پاکستان کی اتنی مدد کی جا رہی ہے وہ زکوٰۃ و فطرانہ سے, اس کی ایک ریزن یہ بھی ہے کہ سعودی عرب جو ہے وہ سپورٹ کر رہا ہے اسرائیل کو, اور وہ چاہتا ہے کہ پاکستان بھی ایکسیپٹ کر لے. تو پاکستان آپ کو لگتا ہے کہ ایکسیپٹ کر پائے گا یا اسے کر لینا چاہیے؟ پتہ ہی نہیں ہے اسرائیل ہے کہاں, ہوتا کیا ہے. اس کو یہ نہیں پتا پاکستانیوں کے کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے یہودیوں کے لیے, اور ہم نے تم کو زمین دی, اس کو کبھی نہیں چھوڑنا. وہ چھوڑنے پہ سزا وہ کہتے ملی. یہ حضرت موسیٰ پہ جو قیامت وہ الزام لگتا تھا کہ ہم تو اچھے خاصے وہ غلام تھے فرعون کے, ہمیں کہاں یہاں سائنائی میں لے آئے ہو. اس کے اگینسٹ ریبیلین ہو گیا تھا. وہ ان کے بھائی کو جا کے, قرآن میں ہے یہ, میں تورا کی بات نہیں کر رہا ہوں, کہ we have given you the best of lands, don't leave it. تو آپ ایسے پرائم منسٹر کو کیا کہیں گے؟ پرائم منسٹر نے تو کچھ دن پہلے کہا تھا کہ ہسٹری میں تو حضرت عیسیٰ کا کوئی ذکر نہیں ہے. وہ تو مطلب جگہ جگہ ان کے باقی اس نے کہا ہے, ویڈیو ہے میں آپ کو بھیج دوں گی. وہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ کا تو ہسٹری میں کوئی, عمران خان نے کہا ہسٹری میں کوئی ذکر نہیں ہے حضرت عیسیٰ کا. حضرت موسیٰ کا ہے لیکن حضرت عیسیٰ کا تو ہسٹری میں کوئی ذکر ہی نہیں ہے. ارے ایسی کریزی, یہ دنیا کا سب سے بڑا مذہب ہے. لیکن انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ دی اور موجودہ سب لوگ حیران ہی ہو گئے تھے, مطلب کیا رہے ہیں. تو قرآن میں جو ذکر ہے وہ بھی نہیں ہے. نہیں, انہوں نے کہا ہسٹری میں کوئی ذکر نہیں, کوئی خاص ذکر نہیں کیا مطلب ہے حضرت عیسیٰ کا. تو یہ رومن امپائر اور یہ جہاں ریبیلین ہوا, یہ is this true or was he joking? No, he wasn't joking. وہ بہت سیریسلی بات کر رہے تھے. جیسے انہوں نے کہا کہ پاکستان میں 12 موسم ہوتے ہیں, تو ابھی تک لوگ پوچھ رہے ہیں کہ وہ کون سے موسم ہے, جب 12 موسم کون سے پاکستان میں ہوتے ہیں. موسمیوں کی بات کی ہوگی, موسم کی نہیں. ان کے موسم پاکستان میں کینو, مالٹا. انہوں نے تو جاپان اور جرمنی کا بارڈر بھی ملا دیا تھا. اگر وہ پوری کلپ میرے پاس ہے میں آپ کو سینڈ کر دوں گی. تو ان کی تو اسٹیٹمنٹ ایسی آتی ہے عجیب عجیب سی, لیکن یہ حضرت عیسیٰ کا ذکر ہی نہیں ہے ہسٹری میں. مطلب
کس مائنڈ He's سیٹ not an کے. educated person. He has سر یہ تو read بچوں کو بھی پتا ہے, جو کلاس 5 کے بچے ہوں گے, اسٹینڈرڈ 5 کے, ان کو بھی پتا ہے حضرت عیسیٰ کا, ان کو کیوں نہیں پتا؟ میں کیا کہہ سکتا ہوں, میں تو اسی لیے 78 سے وہاں. نہیں, تو میں وہی آپ سے کہہ رہی ہوں نا, تو پھر ایسے لوگوں سے آپ کیا امید کرتے ہیں کہ ان کو Nothing, but ہسٹری پتا ہوگی, یا یہ مانیں گے کہ یہ ہندوستان سے نکل کر آئے ہیں, یا ان کا ڈی این اے ہندوستانی ہے؟ یہ کیسے مان جائیں گے؟ اماں جو ہیں جلندھر کی ہیں, یہ اس بات کو نہیں مانتے. ان کی خالہ بھی جلندھر کی ہیں, 3 بہنیں تھیں, جن میں سے وہ جنرل برکی اور یہ سارا لٹیروں کا کھیل ایک ہی ہے. ان میں سے ایک ہی آدمی تھا, ماجد خان, جو پاکستان کا کیپٹن تھا, ڈاکٹر جہانگیر خان کا بیٹا. پہلے وہ ماجد جہانگیر بنا, اس کے بعد وہ ایم جے خان بنا, پھر ماجد خان بنا. واحد پاکستان پلیئر. یہ بھی دیکھیے نا, 3 نام. In one test career he had 3 names. But they are Punjabis and they act as if they are Pashtuns. Hasan Niazi. Come on, for goodness sake, that's the worst name one could have. It is associated with the worst moment in the history of Pakistan. Niazi. اس کی مرسیڈیز کو ڈھاکہ میں انہوں نے میوزیم میں رکھا کہ اس میں آئے تھے ہتھیار ڈالنے. We are a lost case. آپ سمجھیں گے کہ people, we don't even know who we are. میری بلی کو زیادہ پتا ہے کہ اس کا گھر کہاں ہے. وہ کہیں بھی چلے جائے 2 دن بعد واپس آ جاتی ہے. کتوں کو پتا ہوتا ہے کہ وہ کہاں سے نکلتے ہیں, کہاں جاتے ہیں. گیدڑوں کو پتا ہے. یہ واحد لوگ ہیں جن کو کچھ نہیں پتا کہ کہاں سے آئے ہیں, کہاں جانا ہے, کرنا کیا. یہ کینیڈا میں ٹی وی پہ آ کے جیو ٹی وی کا وہ جو ہے ہوسٹ, یہاں وہ کہہ رہا ہے کینیڈینز کو کہ سینسس میں جھوٹ بولو. کین یو امیجن؟ آپ دیکھیے وہ بس میں ہے, جی ہم کون بتائے گا کہ ہم نے کہا ہے جھوٹ بولو. اتنے یعنی 50 سال ہو گئے یہاں لوگوں کو کینیڈا میں آئے ہوئے. میں ایگزامپل دے رہا ہوں. آپ کسی پاکستانی عورت سے کہیں واٹ از اے ٹرانسفر, شی وونٹ نو. دیر ہیز بین نو انگیجمنٹ in any place that they have lived. چاہے وہ ایسٹ افریقہ میں گئے, یوگانڈا سے نکالے گئے, کیونکہ کسی یوگینڈن کالے آدمی سے انہوں نے بات ہی نہیں کی زندگی بھر. جب عیدی امین آیا اس نے سب کو نکال دیا, سب بھاگے. وہ پاکستان نہیں گیا, سارے کینیڈا اور انگلینڈ آ گئے. ہماری پوزیشن یہی ہے کہ وی آر انسٹرومنٹس آف برٹش کلونیلزم. آغا خان نے کہہ دیا کہ سارے وہ جو ہیں بڑے والے آغا خان جو انگریز کے تھے, سارے برٹش ٹیریٹریز جو گلف کی ہیں, عمان, ایڈن, یہ سب انڈیا میں کر دو تو ہندو مائنورٹی ہو جائے گا, تو پھر ہم راج کریں گے. This is a mindset of false identity and lies. ہمارے یہاں سچ کا کوئی کنسپٹ نہیں ہے کہ ہمیں کو بولو بیٹے, قرآن says under any circumstances speak the truth. میں کہا چھوڑو یار, یہ پہلی کی ہے, اس کے بعد دوسری آیت آئی تھی, وہ تقیہ کر لو, یہ کر لو, وہ کر لو. It's unbelievable that we encourage lying to our own children. بیٹو وہ دروازے پہ گھنٹی بجی, ان سے کہہ دو ابا گھر پہ نہیں. وہ بچہ جا کے کہا تھا ابا کہہ رہے ہیں گھر پہ نہیں. یہ ان کے ساتھ یہی ہونا چاہیے. They have no value of being truthful to the heritage, to the ancestry, to the religion, to the language. ہر انسان کا ایک کام ہے, پیچھے کا سامان اٹھایا, آگے والی نسل کو فارورڈ کر دیا. باقی تو ہم ایک سیکنڈ کی بھی ہماری زندگی نہیں ہے نا. اگر پورے گیلیکسیز کو دیکھیں, وی آر اے اسپیک آف ڈسٹ ان دی لارجر پکچر. ہم آتے ہیں اور غرق ہو جاتے ہیں. تو سر آپ تو وہ 70-80 سال 50 سال جو ہماری عمر ہے, اس میں ہم کچھ ایسا کام کرنے کی تمنا بھی نہیں رکھتے کہ کوئی کہے کہ یار یہ مسجد میں جو آتے تھے غریب, ان کے پاؤں دھوتا تھا. سادھو کوئی نہیں ہم میں, نہ ہمارے یہاں کوئی بلے شاہ ہے, نہ کچھ نہیں بچا ہمارے یہاں. جھوٹ کے علاوہ وی ہیو نتھنگ. تو سر اب ان کی سوچ کیا اب تھوڑی بدلنے لگی ہے؟ کیونکہ شاہ محمود قریشی نے
2-4 दिन पहले कहा कि जी 370 जो है वो कश्मीर ही जाने और भारत जाने, उनका अपना मामला है, तो एकदम से ये तो हमारी मतलब ये हो गया था कि जी ये तो कश्मीर हमारा है और हम कश्मीर के साथ खड़े हैं और वगैरह वगैरह, जिनका चलता जा रहा था ड्रामा। तो अब अचानक से इन्होंने ये कह दिया कि जी कश्मीर जो है उसमें 370 अगर हटाइए तो वो भारत और कश्मीरी जाने कह के साइड पर हो गए। तो ऐसा कैसे हो गया एकदम से? Who knows, किसी ने अच्छा खासा बड़ा पैकेट पैसों का दे दिया हुआ डॉलर्स का। हम तो देख या वैसे ही झाड़ पिलाते होंगे जिनसे पहले ले रखा। झाड़वाड़ नहीं होती है इसमें, सिंपल होता है कि कितना कैश कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा अक्रॉस द बॉर्डर, एंड यू विल से एनीथिंग। इसीलिए फौज कमांडर्स इससे कुछ बेहतर होगा? आपको लग रहा है इससे कोई सिचुएशन बेहतर होगी? क्योंकि दोबारा एलओसी पर वायलेशन शुरू हुई भी है 2-4 दिन पहले। समझते हैं कि हमसे ज्यादा समझदार लोग रहते हैं इंडिया में, वो भी मटेरियल हमारे जैसे, उनको जितने हम बाहर का सोचते हैं ना उतना ही वो इंट्रोवर्ट हैं, उनको पता ही नहीं पाकिस्तान कहाँ है। मैं बता रहा हूँ आपको, मैंने जेएनयू में पूछा बल्तिस्तान और बलूचिस्तान में फर्क क्या है, एमए साउथ एशियन स्टडीज की क्लास में देयर वाज नोबडी हु न्यू दैट, और मैंने गलती से पूछा आपके कौन प्रोफेसर हैं, सब लोग चुप रहे। फिर 5-10 मिनट बाद देखा एक आदमी फ्रंट रो से उठ के निकल रहा है, जब वो चला गया सारे स्टूडेंट हंसने लगे, बोले साहब वही उनके सामने आपने बेशरम कर दिया। उनको एमए पढ़ रहे हैं आप साउथ एशियन स्टडीज में, और आपको पता नहीं बल्तिस्तान और बलूचिस्तान में फर्क क्या। तो फिक्र ना करें, वहां से लोग पैसे कमाने एमबीए करने बैठे हुए हैं, ये सब। तो आप देखिए इतनी बुरी हालत के अंदर भी ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं गैस कैनिस्टर्स की, यू नो। तो मोदी साहब बाहर निकले, वो तो यहाँ भी चल रहा है सर, वो तो यहाँ भी बड़े तेजी के साथ प्राइस भी बढ़ गई है और लोग ब्लैक भी कर रहे हैं और ले लेके रखा भी सब कुछ। हाँ, गैस सिलेंडर्स का यहाँ भी, क्योंकि सुनने में आ रहा है कि यहाँ भी केसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो वही चीज हो रही है, जो चीज 15,000 की थी वो अब 30,000 की मिल रही है। यहाँ पे भी वही हाल है। गरीब लोग क्या करते हैं पाकिस्तान में, मर जाते हैं और क्या करेंगे। उनको कोई पूछता नहीं, काउंट भी नहीं होते। कोई यहाँ पे बस खाई में गिर जाए, कोई गोलियां मार दे किसी को, कुछ हो जाए, कोई पूछने वाला नहीं। 2-4 दिन के बाद बात खत्म हो जाती है। तो अभी कशमाला तारिक जो पहले नून लीग में थी और दूसरी पार्टीज डिफरेंट पार्टीज में रही, उनके बेटे ने जो है वो 4 आदमियों को मार डाला तेज गाड़ी चलाकर, और उसके बाद उसको छोड़ दिया गया। अब कोई पूछने वाला नहीं। वो कहते हैं जी ड्राइवर ने किया, जो यहाँ पे एक रिवाज है कि बड़े घरों के बेटे मार देते हैं और वो ड्राइवर को पकड़ा देते हैं। तो यहाँ पे तो अभी तक वही सिस्टम चल रहा है। तो यहाँ पे क्या गरीब आदमी की क्या हैसियत होगी कि अगर वो मर गया तो मर गया, उनकी इनकी बला से इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी मलिक रियाज ने कितने लोगों के ट्विटर पे हर जगह आ रहा है कि जमीनों पे कब्जे किए हैं, कोई हुकूमत बोलने के लिए तैयार नहीं, कोई मीडिया वाला बोलने के लिए तैयार नहीं, इसलिए कि मीडिया वाले भी पैसे लेते हैं उनसे। मलिक रियाज से पैसे ले लेके मीडिया जर्नलिस्ट और सबने पैसे, जो एक तरह से कहना चाहिए बहरिया टाउन बनाते हैं, बहरिया टाउन, हाँ जिसे भेड़िया टाउन आजकल सब लेकर तो उसने लोगों को मार डालता है और उनकी जमीनों पे कब्जा कर लेता है। ना कोई हुकूमत बोलती है, ना कोई जर्नलिस्ट बात करता है, इसलिए कि 98% कहा जाता है कि जो जर्नलिस्ट हैं उनको भी उसने खरीद रखा होता है, मीडिया हाउसेस को भी खरीद रखा होता है। तो वो इतना बड़ा चोर है, लेकिन उसके बारे में कोई बात नहीं की जाती, उसको कुछ नहीं कहा जाता, जो मर्जी वो करता रहे, सिंध में करे या पंजाब में करे या कहीं। तो यहाँ पे तो ये हाल है लोगों का। आप क्या समझते हैं कि कोई गरीब आदमी की कोई हैसियत होगी? आपको नहीं तंग करते फिर? नहीं, मुझे तो अभी तक कुछ नहीं कहा है, लेकिन ये कि मुझे तो अभी तक किसी ने भी कुछ नहीं कहा है, और सब बड़े हैरान है कि मुझे किसी ने कुछ क्यों नहीं कहा है। लेकिन ये कि अभी तक तो मैं बची हुई हूँ, लेकिन ये कि बहुत से लोगों को उसने मार डाला है, और ये रिकॉर्ड पर है। मेरे अपने जानने वाले वो डॉक्टर है, उनके बहन और भाई दोनों को मार दिया जमीन छीनने के चक्कर में। और वो अच्छे खासे खाते पीती फैमिली के लोग हैं, ऐसा नहीं कि कोई आम से लोग हैं। उनकी जमीन छीन ली, उनके बहन भाई को मार दिया, केस चल रहा है, चलता रहे, कोई उसका रिजल्ट नहीं आता। तो यहाँ पे तो ये लैंड माफिया और इस तरह के शुगर माफिया, जहांगीर तरीन और इस तरह के लोगों का कब्जा है, और सब इनके चहीते हैं गवर्नमेंट के। तो गरीब आदमी की तो कोई हैसियत ही नहीं है ना, क्या करेगा कोई। आपने और डिप्रेस कर दिया मुझे। Honestly God,
جب تک یہ ٹوٹے گا نہیں. میں ایک اور ابھی جب میں نے مولویوں کی ویڈیو بنائی ہے تو مجھے کسی نے میسج کیا فیس بک پہ کہ تمہارے اوپر عذاب آئے گا، تم مولوی کو بولتی ہو، یہ کرتی ہو. میں کہا تم مولوی کو نہیں دیکھ رہے مولوی کیا کر رہے، لوگوں کو جھوٹے باتیں کر رہے ہیں، لوگوں سے پیسے کھا رہے ہیں، اس پہ کچھ نہیں. تو یہاں پہ تو کچھ پتا نہیں ہے، مطلب کسی کا کچھ نہیں پتا. میں آج شو کروں کل میں نہیں ہوں، وہ کچھ پتا نہیں. ایسا نہیں ہے کہ کوئی مجھے بتا کے ماریں گے. لیکن ایک بات ہے کہ یہاں پہ تو کوئی نہ کوئی لا ہے، نہ کوئی آرڈر ہے، نہ کسی قسم کا لا اینڈ آرڈر کچھ بھی نہیں ہے یہاں پہ کہ کچھ چل رہا ہو، کسی کا کوئی بات سن رہا ہو. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پہلے بھی کیا پاکستان ایسا ہی تھا کہ گورنمنٹ کچھ نہیں کر رہی اور عدالتیں کچھ نہیں کر رہی، کوئی لا اینڈ آرڈر نہیں ہے، کچھ نہیں ہے؟ دیکھیے میں جسٹ ٹو شرنک ایوری تھنگ، لا اینڈ آرڈر کا کانسیپٹ پاکستان میں نہیں تھا، کیونکہ یہ کنٹری لا اینڈ آرڈر کے اس پہ نہیں بنی ہے. یہ کنٹری وہاں پہ ایگزسٹ کر رہی ہے جہاں لوگوں نے کہا تھا ہم کو پاکستان نہیں چاہیے. جن لوگوں نے کہا تھا پاکستان بنانا ہے وہ بنگلہ دیش میں تھے، جہاں حسین شہید سہروردی پرائم منسٹر بنگال تھے، جہاں وہ الیکشن جیتے اور جہاں پاکستان بنا. تو آپ کانٹرڈکشن دیکھیے کہ یہ لوگ تو کسی بلیف سسٹم میں فٹ نہیں ہوتے. ان کی کوئی جستجو نہیں تھی، انہیں یہ نہیں پتا زمین کیا ہے، انہیں پوٹوہار نہیں پتا، انہیں ٹیکچلا نہیں پتا، انہیں موہنجودارو کا نہیں پتا، انہیں کچھ نہیں پتا. تو اس ویکیوم میں جو ہوتا ہے اس کے اندر یو کین سسٹین اینی تھنگ. ایک ویکیوم کریٹ کر کے آپ کوئی جراثیم پیدا کر رہے ہیں جو ہمارے بھائی چیت نے پیدا کر کے ماشاء اللہ دنیا بھر کو سدھے میں گرا دیا. تو دس از اے تھاٹ پروسیس in which Pakistan has produced stunted people. یہ جیسے آپ نے پرویز حقبہ کا بتایا یا اور بھی لوگ ہیں، this is a rarity. آپ ایسی بات کریں گے تو آپ کو شادیوں میں بلایا نہیں جائے گا، پھر آپ کی بیگم کہے گی پتہ نہیں کیا بات کرتے رہے تو کچھ بلاتا ہی نہیں ہمیں. سیریسلی ہماری زندگیاں گزر جاتی ہیں اس کی دعوت میں کس کو کہاں پر بلایا جائے گا. دیٹ از آور ایسپریشن. ہماری زندگی میں یہی ہے کہ یہ ہوا فلانی کی کیا. وی ہیو بیکم the men have become like the mother-in-laws of previous years. جو gossip stupidity کی باتیں کر کے ہمارے دوست نے کل یہ کہہ دیا کہ ارے قادیانی اس لیے نکالے جاتے ہیں پاکستان سے کیونکہ وہ پیسہ بھیجتے ہیں واپس. اچھا بہت پیسہ اسی لیے نکالے. احمدیوں کے بارے میں یہ آئیڈیا ہو گیا بجائے اس کی آپ کہیں کہ جنہوں نے پاکستان بنایا اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی. وہ کہہ رہے اس میں ڈیپ تھنکنگ کریں آپ. جب یہ جاتے ہیں پھر وہاں سے پیسہ بھیجتے ہیں تو پاکستان کی اکانومی چلتی. ارے باپ رے باپ کدھر سے پی ایچ ڈی کر کے آئے بھائی. لیکن پیپل انریڈ. نہیں تو سر ایسی ایکسائٹمنٹ بتاتے ہیں نا پاکستان بننے کی کہ وہ جو شہباز گل ہے پرائم منسٹر کے ایڈوائزر یا کچھ، تو وہ کہتے کہ جی اگست میں جو ہے وہ میری دادی جو ہے وہ آلو پالک پکا رہی تھی اور اناؤنسمنٹ ہوئی کہ جی پاکستان بن گیا، تو وہ آلو پالک چولہے پہ چھوڑ کے چلی گئی پاکستان. اب لوگ کہتے ہیں اس قسم کی مطلب ایکسائٹمنٹ تھی کہ چولہا جلتا چھوڑ کے آلو پالک انہوں نے اگست میں ادھر ہی چھوڑ دیا. اور کہاں سے بھاگی یہ تو پوچھے نا. پاکستان میں جو بیٹھا ہے لاہور میں وہ کہاں بھاگے گا؟ نہیں وہ ادھر کہیں انڈین سائڈ سے بتا رہے تھے. تو یہ انہی کا پاکستان ہے نا جو آپ اور میں ان کی زبان بول رہے ہیں. ورنہ پاکستان کی اردو سے کیا تعلق ہے؟ کون پاکستان میں اردو بولتا تھا؟ جناح صاحب کو سنا کبھی ہمارے کو تمہارے کو بولنے کا مانگتا ہے؟ یہ ایسے لوگ پاکستان کے قائد اعظم ہیں. لیاقت خان نے کبھی چوڑی دار پاجامہ اتارنا نہ چڑھانا آیا وہ آئے. اچھا ہم کرٹیسائز کیوں نہیں کر سکتے سر؟ میں نے دیکھا ہے کہ انڈیا میں بہت لوگ گاندھی جی کو کرٹیسائز کرتے ہیں، گاندھی جی کی غلطیاں بتاتے ہیں کہ کچھ غلطیاں ان سے ہوئی ہیں. بے شک وہ بہت بڑے لیڈر تھے، بہت لوگ ان کو مانتے ہیں، لیکن پاکستان میں ہم کوئی غلطی بتا ہی نہیں سکتے اپنے لیڈرز کی. اگر ہم کچھ کہیں کہ جی قائد اعظم نے کچھ غلط کر دیا، یہاں پہ سارے تلواریں لے کر آ جائیں گے. تو کیوں ہم نہیں بول پاتے؟ They have no idea. They've never read anything in their lives. آپ کو پتا ہوگا آئی ایم شیور کہ پاکستان میں کتابیں وزن کے حساب سے اور کلر کوآرڈینیشن سے بکتی ہیں تاکہ
میں جن کو امی آنٹیاں کہتا ہوں, وہ پھر انٹیریئر ڈیکوریٹر سے ملا کے پردوں کی اور صوفے کی ہوزری سے میچنگ کتابیں سیٹ کر دیتے ہیں. سو بائی دا وے میں نے بھی پیچھے یہی کیا ہوا. تو دن جہاں کتابیں وزن سے بکیں, 500 روپے کلو ہے سم تھنگ ریٹ ایسا ہے, آپ آرڈر دیتے ہیں, پھر وہ آرڈر لینے والا کہتا ہے بی بی کیسی چاہیے آپ کو, لیدر کا بیک گراؤنڈ ہو, اس کا جو ایسا, پھر وہ کہتے ہیں بھائی تم ایڈجسٹ کر لو کہاں سے کیسے کر لو. سو تو یہاں پہ تو کوئی نہیں سمجھتا نا سر, یہاں پہ تو کوئی انٹرسٹڈ ہی نہیں ہوتا کہ کوئی بکس پڑھے. اب دیکھیں سعودی عرب جو ہے وہ اسلامک یونیورسٹی میں 80 کنال کے اوپر مسجد بنا رہا ہے. یہ نہیں کہ کوئی ادھر کوئی لائبریری بنا دیتے, کوئی اور اس طرح کی ایجوکیشن سے ریلیٹڈ کچھ ہوتا, مسجد بنا رہے ہیں. رامائن پڑھا رہے ہیں سعودی عربیہ میں, گیتا اور رامائن پڑھا رہے ہیں. جہاں گیتا ہوئی, جہاں مہا بھارت ہوئی, وہاں کے رہنے والے کو پتہ نہیں کہ مہا بھارت ہے کیا. ارے پڑھ تو لو کم بختو, کیا ہے تمہارے پنجاب میں ہوا وہ اور بات ہے, اس کو کرکشیترا کو کہتے ہیں ہریانہ میں. ارے بھائی وہی دریاؤں کے بیچ میں ہوا, وہی کلچر ہے. تو سر سکھا تو یہی رہے نا. میں آپ کو ایک پکچر دکھاتی ہوں, آپ ایک سیکنڈ مجھے دیے گا. یہ دیکھیں, یہ مولانا طارق جمیل صاحب جو بڑے مشہور ہیں, ان کا یہ آؤٹ لیٹ ہے. اور وہاں پہ ابایا جو ہے انہوں نے بلکہ ڈسکاؤنٹ کر دیا ہے, پہلے تقریباً 30,000 کا تھا, اب یہ 24,000 کا ہے. اور اگر عام دکان میں کوئی جائے تو یہ آرام سے 2 سے 3,000 میں مل جاتا ہے. اس کے بعد مولانا صاحب بڑی لمبی لمبی تقریریں کرتے ہیں, ان کی یوٹیوب پر بھی ہیں کہ جی ناجائز منافع خوری پہ اور اس طرح کے بزنسز پہ بہت باتیں کرتے ہیں. لیکن اپنے وہ انہوں نے ایک آؤٹ لیٹ بنا لی. اور لباس پاکستان میں از اے کامن ڈریس ناؤ, ابھی بھی لوگ پہنتے ہیں کراچی میں تو نہیں پہنتے ہیں. کراچی میں بہت عام ہو گیا, جس کو دیکھو وہ بلیک کلر کا وہ گاؤن سا اور ایسے لپیٹ کے سب گھوم رہے ہوتے ہیں کراچی میں. آپ کو پتا ہے کہ 60-70s میں جو عورت برقعے میں ہوتی تھی وہ کون ہوتی تھی؟ وہ سڑکوں پہ جو طوائف ہوتی تھی وہ ہوتی تھی. اور یہ بچوں بتایا جاتا تھا جب برقعے والی عورت ہو تو بیٹا اس سائڈ پہ ہو جانا. اب تو یہ بہت کامن ہو گیا ہے کراچی میں, ہر کوئی پہنے گھوم رہا ہے. جبھی تو یہ بیچ رہے ہیں 30,000 24,000 کا کون لے گا؟ ظاہر ہے لوگ لے رہے ہیں, خرید رہے ہیں. اور ایسے لوگ خرید رہے ہیں جو 24,000 افورڈ کر سکتے ہیں, وہ لوگ لے رہے ہیں. کتنے ہوئے 24,000 ایک عام آدمی کی تنخواہ کا کتنا حصہ کیا ملتے ہیں عام آدمی کو تنخواہ؟ عام آدمی کی تو کچھ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے, 35,000 سیلری بھی ہوتی ہے. اور جو ظاہر ہے کہ یہ تو کوئی امیر ہی لے سکتے ہیں جو 24,000 کا ایک افورڈ کر سکیں. یہ کوئی مڈل کلاس تو نہیں لے گی. لیکن میں یہ بتا رہی ہوں کہ جو مڈل کلاس بھی پہنتی ہے, لیکن مڈل کلاس جو پہنتی ہے اسی طرح کا, وہ 2 سے 3,000 میں مل جاتا ہے. لیکن مولانا مل جاتا ہے آرام سے. اور مولانا صاحب جو ہیں وہ 24,000 کا بیچ رہے ہیں. تو یہ تو بہت ہی پاپولر مولانا ہے آپ کے یہاں جی, ورلڈ وائڈ پاکستانی کی آؤ بھگت کرتے ہیں. اس کا علاج سمپل بزنس سیل کرتے ہیں نا سر. مذہب سیل کرنے سے زیادہ کام پاکستان میں کچھ چلتا نہیں ہے. سب سے زیادہ مذہب بکتا ہے. یہ آپ الاسٹک کو کتنا کھینچیں گے, ٹوٹے گا نا کبھی. تو یہ الاسٹیسٹی کی اینڈ رینج پہ ہے جب انسانوں کو جھوٹ بولنا ایک مذہبی طور پہ پریزنٹ کیا جائے کہ ایک ہی آدمی کہے کہ خیرات اور زکوٰۃ اور فطرہ دو, اور وہی برانڈ نیم کیپٹلزم کے طور پہ جو لباس آپ نے بتایا, میں سعودی عربیہ میں دیکھا کرتا تھا, بالکل یہ وہی ہے. ہاں وہ پاکستان میں آ گیا. I never saw this in Pakistan in my life. میں نے کبھی کراچی یونیورسٹی میں 1-2 بچیاں دوپٹہ پہنتی تھیں. I never saw this nonsense in 7 years that I was there, 67 to 76. ہاں. اور سر آپ نے یہ تو سنا ہی ہوگا نا کہ اسلام میں کہا جاتا ہے کہ صفائی جو ہے وہ نصف ایمان ہے. تو اس کے یہ کہا جاتا ہے کہ تو بالکل میں آپ کو 2 تصویریں اور دکھانا چاہوں گی, بلکہ 3. پہلے تو یہ کہ یہ دیکھیں کتنا ہم نے صاف رکھا ہوا ہے اسلام آباد کو. اور ایک یہ برٹش ایمبیسڈر ہیں, یہ ہائی کمشنر ہیں UK کے, اسلام آباد میں بیچارے کوڑا اٹھا رہے ہیں. یہ جرمن ایمبیسڈر تھے, اور یہ جرمن ایمبیسڈر بھی ہر روز جا کے مارکلا ہل سے اسی طریقے سے تھیلے بڑھتے تھے کچرے کے, اور
اب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ باقی ایمبیسیز کے لوگ بھی جایا کریں تاکہ ہمارا اسلام آباد صاف ستھرا ہو جائے. ہمارے یہاں کلیننگ کی کوئی وہ سروس نہیں ہے کیا؟ جتنی مرضی سروس کر لیں, جو لوگ پھینکتے ہیں وہ سارا دن کی سروس تو نہیں ہے. اور جو ڈسٹ بن ہوگا تو ڈسٹ بن پہ لکھا ہوا ہے کہ جس ڈسٹ بن کو یوز کریں اس کے باہر پھینک کے چلے جاتے ہیں, اور پھر ہر جگہ چلتے جائیں گے, مارکلا ہلز پہ ہائکنگ پہ گئے اور جگہ جگہ پھینک دیں گے. اور یہ بیچارے انگریز, ان کو عادت ہوتی ہے ہائکنگ کی, اور ساتھ جاتے ہیں تو تھیلے بھی لے جاتے ہیں اور کچرا بھی اٹھاتے جاتے ہیں ساتھ ساتھ. تو وہ اور ہر دن یہ بیچارے اپنی تصویریں سوشل میڈیا پہ شیئر کرتے ہیں, لیکن ہمیں کوئی شرم ورم نہیں آتی. ہم الٹا کہتے ہیں کہ باقیوں کو بھی کام پہ لگاؤ, باقی ایمبیسیز کیا کر رہی ہیں. تو یہ تو حال ہے یہاں پہ. یہ آپ میرا انٹرویو لے رہی ہیں یا میں آپ پہ؟ نہیں سر, یہ تو اچھی بات ہے سر. ڈپریس کیوں ہو رہا ہے؟ آپ دیکھیں ہم لوگ کتنے ٹیلنٹڈ ہیں, ہم نے لوگوں کو کام پہ لگا رکھا ہے. لیکن پھر بھی سر لاسٹ میں وہی آپ سے پھر پوچھنا چاہوں گی کہ آخر اس سے نکلنے کا, پاکستان کو بچانے کا کوئی طریقہ ہے یا یہی جہالت چلتی نظر آ رہی ہے؟ کیونکہ لوگ ہیں نا, میں بھی تو بول رہی ہوں, میرے جیسے بہت سے لوگ ہیں جو بات کرتے ہیں, ہود بھائی ہیں. دیکھیے, ایک تو یہ انڈیویجولز کا کام نہیں ہے, انٹلیکچوئلز کا. انٹلیکچوئلز کچھ نہیں کر سکتے. یہ پروسیس ہے سیاست کا. ہمارے یہاں روایت یہ ہے کہ فیض صاحب سیاست میں نہیں آئیں گے, نیشنل عوامی پارٹی کے ممبر نہیں بنیں گے. وہ اور بات ہے کہ شیخ عبداللہ سے نکاح اپنا پڑھائیں گے اور بیگم کو مسلمان بنائیں گے اور باہر آ کے کہیں گے میں تو مارکسسٹ ہوں. سیاسی پارٹی کی جو ڈسپلن ہوتی, جیسے میرے سامنے دو ہی پاکستان میں پارٹیاں تھیں. ایک نیشنل عوامی پارٹی جس کے اندر کوئی سٹرکچر تھا کہ نیچے الیکشن ہوتے تھے, ہر سیکٹر کا الگ ہوتا تھا, یا عوامی لیگ تھی اپنی ایسٹ پاکستان میں. مسلم لیگ got splintered from day one. آپ اگر گننا شروع کریں, there would be at least 10 different Muslim leagues that have operated, and جناح صاحب کی وہ کرنسی لے کے وہ چھاپتے ہیں. آپ کے ایک تنظیم جماعت اسلامی, آپ کتنا بھی کریٹیکل ہوں, they are a political party. ان کے یہاں جو جیسا بھی ڈسپلن انٹرنل ہے, I know people, I don't agree with them, but these are educated people, سمجھداری سے بات کرتے ہیں. آپ ان سے ڈس ایگری بھی کریں گے تو ایٹ لیسٹ یو ول فیل کہ یہ کچھ پڑھا لکھا ہے. تو آپ دیکھ لیجیے, جماعت اسلامی بھی 4-5 سیٹوں سے زیادہ نہیں جیت سکتی. جمعیت علماء پاکستان جس میں کوئی نہیں کچھ پڑھتا, وہ سیٹیں جیت جاتی ہیں. جمعیت علماء پاکستان جو مولانا نورانی کی پارٹی تھی, اس کے تتر بتر ختم ہو گئے. They dissipated in the air. So what we need is a political entity جس میں لوگ جیسے پرویز ہڈ بوائے ہیں, یا سیٹھی صاحب ہیں, یا سندھ میں ہمارے انٹلیکچوئلز ہیں, کراچی میں ہیں, بڑے اچھے لوگ بولنے والے. They should not feel demeaned. بغیر پولیٹیکل پروسیس کے چینج نہیں آتا. تھوڑا بہت کارل مارکس کو بھی پڑھ لیں, ویسے ہی پڑھ لیں, اس کی دشمنی میں پڑھ لیں, لیکن ایک آدمی کو پڑھو تو صحیح جس نے انٹرپریٹ کیا سیاسی ہسٹری کو. آپ کو پتا ہے کہ وہ نیو یارک ٹریبیون کے لیے لکھتے تھے جب غدر ہوا تھا 1857 میں. They used to write about India in New York. ان کو مور کہا جاتا تھا, شکل سے مسلمان لگتا, داڑھی واڑی ایسی تھی نا. کسی کو نہیں ہم پڑھتے, ہم اتنے سینہ کو کہتے ہیں بڑا ڈاکٹر. ارے کبھی کتاب کھول کے ابن رشد کو یا ابن خلدون کا مقدمہ پڑھا ہے کسی نے؟ سر وہ تو ہود بھائی نے ایک بات اور کہی تھی کہ یہاں پہ پاکستان میں جو ایجوکیشن ہے نا, وہ ہم کسی کی نالج یا اس کا ایگزام نہیں لیتے, ہم میموری کا ایگزام لیتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ رٹے مارتے ہیں, اور بلکہ ان کا وہ کلپ پہ باقاعدہ میرے شو میں کہتے ہیں, اور جا کے پیپر میں ہی اگل دیتے ہیں سارا کچھ. دیکھیں نا, آپ جو حافظ القرآن کا کانسیپٹ ہے, وہ تو ایک اورل سوسائٹی کا کانسیپٹ ہے نا, کہ نہ عرب کے پاس کاغذ ہے, نہ سیاہی ہے, نہ پیپر ہے, نہ انک ہے, نہ کوئی پڑھا لکھا آدمی ہے جو لکھ سکے. تو آپ نے حافظ القرآن پیدا کیے تاکہ وہ اورل ٹریڈیشن میں آگے لے. آپ نے اس کو ایک انسٹیٹیوشن بنا دیا. ہمارے دوستوں کے بچے پہلے حافظ القرآن بنے, پھر گئے اسکول. پہلے ان کے برین کو انہوں نے قرآن نہیں پڑھا, انہوں نے قرآن میمورائز کیا. That is the single biggest reason why ہم آج تک قرآن کو
जिस तरह वो आया जमीन पे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं कर सकते, क्योंकि जिन साहिबान ने रट्टे मार के कुरान को हाफिजुल कुरान बने हैं, दे विल बी आउट ऑफ अ जॉब, बिकॉज पहला लफ्ज तो इकरा आएगा, उन्होंने कहा ये तो है ही नहीं, हमारा तो शुरू होता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, उससे तो कुरान ऐसे तो नहीं आया ना, कुरान तो आया लफ्ज हर एक को पता है और हर एक एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं ये पेज 90 पे मिलेगा आपको। क्यों? क्योंकि हाफिज बना है, उसने मेमोराइज किया है। नाउ इफ ही और शी एक्सेप्ट्स क्रोनोलॉजी, ही विल हैव टू थिंक। इन मेमोराइजिंग तेरे का पहाड़ा रटा देते थे, 19 के टेबल्स, अरे बड़ी मुश्किल होती थी 17 का टेबल सुनाओ, अब खड़ा कर दिया, अब आपका दिमाग 3, 5, 10 का टेबल तो याद होते थे, 13 नहीं याद होता था। लेकिन दिस नोशन ऑफ मेकिंग पीपल मेमोराइज इज फॉर cats and dogs and monkeys and goats and camels. The human being was created with a mind to think. जो लॉजिक रैशनलिज्म है, जो मुतज़ल्लाइट ट्रेडिशन इस्लाम में थी इन द 9th सेंचुरी, कि उन्होंने ये भी बहस की कि क्या कुरान नाजिल हुआ था या क्रिएटेड था। वेरी डेंजरस सब्जेक्ट, आज भी नहीं कर सकते आप, लेकिन उस जमाने में हुआ, वो और बात है। उनकी बाद में साहब सबकी गर्दनें उड़ गई, मुतज़ल्लाइट्स वर वाइप्ड आउट। इट वाज वेरी इनलाइटनमेंट एरा था वो हमारा, कि लोग हर चीज बात कर रहे हैं। सर मेरी अपनी फैमिली में, सर मैं लास्ट में बस यही क्लोजिंग से पहले आपको बताऊंगी, मेरी अपनी फैमिली में मेरी कजन एक है, उनके बेटा मैं मिली कुछ दिन पहले, तो मैंने उनसे पूछा कि कौन सी क्लास में पढ़ता है, तो वो छोटा सा बच्चा था, मेरे ख्याल 6-7 साल का होगा या 8 साल का, वो कह रही जी अभी ये कुरान हिफ्ज कर रहा है, उससे इसका दिल खुल जाएगा, दिमाग खुल जाएगा, उसके बाद देखेंगे कहाँ पे दाखिल कराना है। तो ये तो हाल है यहाँ पे कि स्कूल में नहीं डाल रहे, सिर्फ मदरसे में डाल रहे हैं। आई नो, मैं अपने जमाने में मेरे एक दोस्त के बेटे के साथ ये हुआ, एंड आई नाउ नो हिम एज एन एडल्ट, क्लोज माइंडेड। कभी किसी ने रट्टे से कोई इन्वेंट चीज नहीं की है, कभी फलसफा रट्टे से नहीं निकला है। कोई इब्ने रुश्द, इब्ने खल्दून, किंडी, किसी मुस्लिम थिंकर को आप हिस्ट्री में देख लीजिए, आपके नसीब में आया कौन? द पर्सन हु नेवर रोट एनीथिंग, मोहम्मद अली जिना। उसने सिर्फ वक्फ के केसेस लिए, मस्जिदियों की ओनरशिप के ऊपर लड़ाई की। आज तक एक केस ऐसा नहीं है जो जिना के नाम के ऊपर कोर्ट हो सके, और हम समझते दुनिया का टॉप मोस्ट लॉयर था। तो ख्वाब की दुनिया, ये जब तक तितर बितर नहीं होंगे, जब तक इनको होश नहीं आएगी कि ये कौन लोग हैं। मैं हमेशा कहता हूं, जिनकी माएँ हिंदू थी वो हिंदुओं से नफरत करना तो बंद करें पहले। यहां तो स्टॉप लगाए ना कि मेरी अम्मा हिंदू थी, औरंगजेब की माँ हिंदू थी, अकबर की माँ हिंदू थी, सब हिंदू थे, तो किस बात की आपको दुश्मनी अपनी माओं से? एक क्लेंजिंग होती ना, वो चाहिए हमें, डीप क्लेंजिंग, यानी एसिड बाथ, उसमें बंद करके ड्रम में हिला के धुला के फिर निकालें, तो शायद कोई सोचने वाला पाकिस्तानी मिलेगा, उससे पहले आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि वी आर फॉलोअर्स ऑफ, अपनी ये जो बात लाई ना हिफ्स करने वाली, मेमोराइज करने वाली, 2 1s are 2, 2 2s are 4, इसी तरह गा गा के सीखा ना। खुदा के वास्ते यार, ये प्राइमरी मैथमेटिक्स नहीं है, ये सोच है। कहाँ है अगला? वो जा रहे मार्स के ऊपर लैंडिंग कर रहे हैं, वहां हेलीकॉप्टर चल रहा है, वहां से फोटोज आ रही हैं, और यहाँ बस यही मौलवी कह देगा कि अरे मरीख तो हमने निकाला, मरीख को क्या पता था, वो तो मुसलमानों ने देखा। हाँ, वो भी मैं आपको क्लिप भेज दूंगी जिसमें मौलवी साहब कह रहे हैं कि जितना कुछ साइंस ने किया वो सब उन्होंने हमारे पास से चोरी किया है। हाँ, तो वो मुझे पता है, वहां जाके सूरज जो है कीचड़ में डूब जाता है। बताइए, ये इस्लामिक बिलीफ है? नहीं, वो ये भी कह रहे थे कि सिंध में एक आदमी है जिसने ये इजाद किया कि दिन में तो, तब रात में तो सूरज चाहिए होता है, दिन में तो चाहिए ही नहीं होता है, दिन में वैसी रोशनी होती है, तो उसने बनाया जो रात में निकला करेगा। अरे बाप रे बाप। थैंक यू सो मच सर कि आपने ज्वाइन किया, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू। संडे मेरा खराब कर दिया आपने। चले सर, ऐसे तो ना आ गए। ठीक है, ओके, थैंक यू। खुश रहे and protect yourself, be careful. I will. Okay. Thank you.
خدا حافظ. Thank you so much. Khuda Hafiz.